بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا وإمامنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين. أما بعد، قابل قدر معزز حاضرین اکرام اور میرے دینی اور ایمانی بھائیوں اور بزرگوں اور دوستوں، اللہ تبارک و تعالی نے اس دنیا میں لوگوں کو بھیجنے سے پہلے، انسانوں کو پیدا کرنے سے پہلے، جس وقت کے اس دنیا میں کوئی انسان نہیں تھا، اس وقت ہی اللہ تبارک و تعالی نے اس کائنات کو سجایا ہے، اس دنیا کو سجایا ہے اور اسے خوبصورت بنایا ہے، اور اس کے اندر مختلف قسم کے، مختلف انواع کے، مختلف انداز کے، مختلف رنگوں کے چیزوں کو اس دنیا میں اللہ تبارک و تعالی نے پیدا فرمایا، اور اس دنیا کو سجانے کا مطلب، خوبصورت بنانے کا مطلب، اس کا مقصد، اس کا ٹارگٹ کیوں ہے، یہ اللہ تبارک و تعالی ہی خوب جانتے ہیں. اور اللہ تبارک و تعالی یہ بیان کرتے ہیں الف سنۃ مما تعدون، یعنی اس دنیا میں جتنے دریا ہیں، اس دنیا میں جتنے سمندر ہیں، اس دنیا میں جتنے آسمان ہیں، کتنے آسمان ہیں؟ 7 آسمان اللہ نے پیدا فرمائے ہیں. 7 آسمان کو اللہ تبارک و تعالی نے پیدا کیا ہے، بنایا ہے، وہ بھی بغیر ستون کے. اور اللہ تبارک و تعالی اس زمین کو بنایا ہے. اس دنیا میں درندوں کو، پرندوں کو، جانوروں کو، درختوں کو، پہاڑوں کو، پتھروں کو اللہ تبارک و تعالی نے بنایا ہے، پیدا کیا ہے، سجایا ہے. کیوں؟ اور محض اللہ کے بندوں کے لیے اللہ نے اس دنیا کو سجایا ہے، نکھارا ہے، خوبصورت بنایا ہے. اور اللہ تبارک و تعالی یہ بیان کرتے ہیں الف سنۃ مما تعدون، اس دنیا میں، اس دنیا کے اندر جتنی خوبصورتی اور جتنی چیزیں ہیں، ان تمام کو میں نے صرف 2 دن میں پیدا کیا ہے. اور وہ 2 دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک ہم جیسے انسانوں کے
ہم جیسے انسانوں کا ایک دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک 1000 دن کے برابر ہے، اور ہمارے جیسے انسانوں کے 2 دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک 2000 سال کے برابر ہے۔ گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ساری کائنات کو، اس نظام کو، پہاڑوں کو، پانی کو، دریاؤں کو، پتھروں کو صرف اللہ تبارک و تعالیٰ 2000 سال کے اندر پیدا کیا ہے، اور اس کا مقصد اللہ تبارک و تعالیٰ بیان کرتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اور ہم نے انسان کو، جنات کو محض میری عبادت کے لیے پیدا کیا ہوں۔ اللہ بیان کرتے ہیں کہ دنیا میں جتنے انسان ہیں، جتنے جنات ہیں، ان تمام کو اللہ تبارک و تعالی محض اپنی عبادت کے لیے پیدا کرتے ہیں۔ خواہ وہ انسان مسلمان ہو، ہندو ہو، یہودی ہو، نصارہ ہو، سکھ ہو، بدھ ہو، یہ اسلام ہر انسان کے لیے ہے۔ یہ پیغام خداوندی ہر انسان کے لیے ہے۔ یہ نہیں کہ جو ایمان لائے ہیں ان پر ہی ایمان، جو ایمان لائے ہیں ان پر احکام نافذ، یہ نہیں، بلکہ یہ پیغام، قرآن کا یہ پیغام ہر ایک کو، ہر انسان کو دعوت دیتا ہے، اسلام کی دعوت دیتا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کو پیدا کیا، انسانوں کو پیدا کیا، کیوں؟ اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں بے شمار آیتوں میں اپنی قسمیں کھاتے ہیں، اور 12 مختلف آیتوں میں قسمیں کھا کر یہ کہتے ہیں والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها، سورج کی قسم ہے، چاند کی قسم ہے، آسمان کی قسم ہے، دن کی اور رات کی قسم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جتنی نشانیاں اس دنیا میں ہیں، اور ان تمام نشانیوں کی اللہ تبارک و تعالیٰ قسمیں کھا کر یہ بیان کرتے ہیں وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبَيْنِ، آسمان کے اور زمین کے درمیان میں جتنی چیزیں ہیں، اور سورج اور چاند کے درمیان میں جتنی چیزیں ہیں، ان تمام کو میں نے تمہارے لیے مسخر کر دیا ہے۔ وہ تمام چیزیں تمہارے لیے فائدہ دیتی ہیں، تم اس کے ذریعے سے سکون حاصل کرتے ہو، تم اس کے ذریعے سے اپنا سکون اور اپنا فائدہ حاصل کرتے ہو۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم میں اس طرح کی آیتیں 12 بے شمار پاروں میں اور بے شمار آیتوں میں بیان کرتے ہیں کہ دنیا کی ساری چیزیں تمہارے لیے ہے، تم اس کے ذریعے سے فائدہ اٹھاتے ہو، سکون حاصل کرتے ہو اور اپنی زندگی بسر کرتے ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بیان کرتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ساری دنیا کو، ساری کائنات کو، ساری چیزوں کو انسانوں کے لیے پیدا کیا ہے۔ یہ نہیں کہ انسان ان چیزوں کے لیے پیدا کیا گیا ہے، بلکہ وہ تمام چیزیں انسان کے لیے پیدا کی گئی ہیں۔ انسان کو اس میں سوچنا چاہیے، غور و فکر کرنا چاہیے۔ اللہ نے سورج کو پیدا کیا ہے، اس کے ذریعے سے ہم روشنی حاصل کرتے ہیں، یہ اللہ کی ایک نعمت ہے۔ چاند یہ اللہ کی ایک نعمت ہے، اس کے ذریعے سے لوگ فائدہ حاصل کرتے ہیں۔ اس طرح بے شمار اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں ہیں اور بے شمار چیزیں ہیں جسے ہم اپنی زندگی میں لاتے ہیں، فائدہ حاصل کرتے ہیں، اپنی زندگی بسر کرتے ہیں۔ اسے سوچنا چاہیے، اس پر عمل کرنا چاہیے، اور اس کے بعد
اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام چیزوں کو پیدا کرنے کے بعد یہ اعلان کرتے ہیں الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا، میں نے موت کو پیدا کیا ہے، زندگی کو پیدا کیا ہے، یہ دیکھنے کے لیے کہ تم میں کون ایسا شخص ہے جو نیک اعمال کرتا ہو، جو اچھے اعمال کرتا ہو اور برے اعمال سے بچتا ہو۔ یہ آزمانے کے لیے، یہ آزمائش کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے موت و حیات کو پیدا کیا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے زمانے سے پہلے جو نبیاں، جو انبیاء، جو رسول اس دنیا میں آئے تھے، اللہ کا پیغام لے کر، اللہ کا میسیج لے کر لوگوں کو ہدایت دینے کے لیے جو پیغام اللہ کی جانب سے انہوں نے لایا تھا، وہ لوگ، وہ انبیاء لوگوں کو ہدایت کی طرف بلاتے تھے، لیکن لوگ نہیں مانتے تھے، انکار کرتے تھے، نافرمانی کرتے تھے، انبیاء کو جھٹلاتے تھے، انبیاء کی خلاف ورزی کرتے تھے، انبیاء کو گالی گلوچ کرتے تھے، انبیاء کے بارے میں یہ کہتے تھے کہ فلاں نبی پر جادو ہو گیا، تم لوگ اس کی باتوں پر مت آنا۔ اس طرح کی باتیں کفار و مشرکین انبیاء کے بارے میں کرتے تھے اور لوگوں کو بھٹکاتے تھے۔ اللہ کے نبی کا زمانہ، اللہ کے نبی کے زمانے سے پہلے کا دور اس طرح کا تھا، لیکن جس وقت اللہ تبارک و تعالی اس دنیا میں سب سے پہلا انسان حضرت آدم علیہ السلام کو بھیجا، مبعوث کیا، اس وقت اللہ تبارک و تعالی نے انہیں حکم دیا کہ اے آدم، تم میری عبادت کرنا، تم میری اتباع کرنا، میرے احکام پر عمل کرنا، نمازوں کی پابندی کرنا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے ہدایت دی۔ اللہ تبارک و تعالی کی اس ہدایت کو حضرت آدم علیہ السلام لوگوں کو سمجھاتے تھے، بتاتے تھے، بری باتوں سے روکتے تھے، اچھے کاموں کی طرف بلاتے تھے اور اللہ کا پیغام انہیں سناتے تھے۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کا زمانہ ہو گیا، جب ان کا انتقال ہو گیا، اس دنیا سے چلے گئے، اس وقت حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے زندگی بخشی، اور وہ زندگی 950 سال کی برس، 950 سال کی زندگی انہیں عطا فرمائی گئی، اور 950 سال تک وہ اللہ کا کام کرتے رہے، لوگوں کو ہدایت کی طرف بلاتے رہے۔ جو لوگ حضرت نوح علیہ السلام کی یعنی ان کی بات مانتے تھے، اللہ کی عبادت کرتے تھے، اس وقت ان کے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کی امت میں چند افراد ایسے تھے، چند لوگ ایسے تھے جو اللہ کی اتنی عبادت کرتے تھے، اتنی عبادت کرتے تھے، اتنی اتباع کرتے تھے، ان کی عبادتیں قبول ہو جاتی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی عبادتوں کو قبول کرتے تھے، ان کی دعاؤں کو قبول کرتے تھے، ان کے ہر عمل کو قبول کرتے تھے۔ تو اس وقت، جس وقت ان 4 لوگوں کا انتقال ہو گیا، یعنی وہ 4 ایسے افراد تھے جو اللہ کی خاص عبادت کرتے تھے، اللہ کے مقرب تھے، جب ان کا انتقال ہو گیا، لوگ ان کی قبروں پر جانا شروع کرے، لوگ ان سے مرادیں مانگنے لگے۔ جس وقت وہ باحیات تھے، جس وقت وہ زندگی بسر کر رہے تھے، اس وقت لوگ ان سے دعائیں کراتے تھے، لوگ اپنی مصیبتیں ان کے سامنے رکھ کر اپنے لیے دعائیں کراتے تھے۔ کیوں؟ یہ اللہ کا مقرب بندہ ہے، اللہ کا برگزیدہ بندہ ہے، یہ میرے لیے دعا کر دیا تو میرے لیے نجات کا ذریعہ بن جاتا ہے، میرے لیے نجات کا اور بخشش کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ یہ امید سے، اس ارادے سے، اس نیت سے وہ لوگ، ان 4 لوگوں کے پاس لوگ دعائیں کرانے کے لیے آتے تھے۔ جب اس وقت وہ اس دنیا سے چلے گئے
لوگ ان کی پوجا کرنا شروع کر دیے، ان کے بت بنانا شروع کر دیے، ان کی مورتی بنانا شروع کر دیے۔ اس طرح سے آہستہ آہستہ اس دنیا میں بت پرستی کا نظام بڑھتا گیا اور لوگ بت پرستی کو اور شرک کو عام کرتے گئے۔ یہ نہیں کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ اس نظام کو برقرار کیا تھا اس وقت نعوذ باللہ اس دنیا میں بت تھا، شرک تھا، بلکہ اس دنیا پاک تھی، یہ دنیا پاک تھی، صاف و شفاف تھی، لیکن انبیاء کے زمانے نے لوگوں کو شیطان نے بھٹکایا تھا، اس کے ذریعے سے لوگ شرک اور کفر میں مبتلا ہونے لگے، آہستہ آہستہ لوگ کفر تک پہنچنے لگے۔ میرے دوستوں بزرگوں، سارے انبیاء کو بھیجنے کا مقصد، سارے نبیوں کو بھیجنے کا مقصد، کبھی کسی نبی پر کوئی کتاب نازل کی گئی، کسی پر زبور نازل کی گئی، کسی پر انجیل، کسی پر تورات، کسی پر قرآن مجید کو نازل کیا گیا۔ یہ تمام کے تمام مراتب، مقاصد، واسطے، یہ تمام کے تمام انسانوں کی ہدایت کے لیے ایک واسطے ہیں۔ سارے انبیاء، سارے پیغمبر، سارے رسول واسطوں کا کام کرتے ہیں، ہدایت کا کام کرتے ہیں۔ ان کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کام لیا ہے، اپنا پیغام پہنچانا چاہتے تھے، اللہ نے ان کے ذریعے سے اپنا پیغام، اپنی وحدانیت کا اعلان کرایا تھا۔ اس کے بعد مختلف پیغمبر، مختلف انبیاء اس دنیا میں آئے کہ اللہ کی وحدانیت کا اعلان کرے اور اپنے اپنے وقت پر اپنی کتابوں کا اعلان کرے، اپنی کتابوں کی دعوت دی۔ جو لوگ نافرمانی کرے تھے، جو لوگ نہیں مانے تھے، ان پر عذاب بھی اسی طرح کا آیا۔ جو لوگ انبیاء کی نافرمانی کرتے تھے ان پر عذاب بھی اسی طرح کا آیا تھا۔ لیکن اللہ کا شکر ہے، اللہ کا احسان ہے کہ ہمارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا فرمائی اس امت کے لیے کہ اللہ میری امت پر کبھی اجتماعی عذاب نافذ نہ فرمانا، کیونکہ میری امت بھولی بھالی ہے۔ اس طرح کی دعائیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اللہ کے نبی کیا کرتے تھے۔ اس کا نتیجہ ہے کہ آج ہم اتنی برائیوں میں مشغول، اتنی بدکاریوں میں مشغول، پھر بھی ہم پر کوئی عذاب نہیں آ رہا ہے۔ کیوں؟ یہ ہمارے محبوب کا دیا ہوا ایک صدقہ ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے وصول کیا گیا تھا۔ اس کی قدردانی کرنا چاہیے، یہ ایک ایسی نعمت ہے، اس کا ادب و احترام کرنا چاہیے اور اللہ سے شکر ادا کرنا چاہیے۔ الغرض، اللہ تبارک و تعالیٰ بے شمار انبیاء کو بھیجا تھا، اپنا کام لیا تھا، لیکن جو قومیں اللہ کی نافرمانی کرتے تھے ان پر عذاب آیا تھا۔ جیسے حضرت لوط علیہ السلام پر عذاب آیا تھا، حضرت نوح علیہ السلام کی امت پر عذاب آیا تھا، لوط علیہ السلام کی امت پر عذاب آیا تھا۔ کیوں؟ یہ قومیں ایسی تھی، ان کے اپنے انبیاء کی باتیں نہیں سنتی تھی، قرآن کے احکام کو، اپنی کتابوں کے احکام کو نظر انداز کرتے تھے، نافرمانی کرتے تھے۔ اس کے نتیجے میں ان پر عذاب نافذ کیا گیا۔ اور یہ بات بھی بعید نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم امت محمدیہ پر بھی اس طرح کا عذاب نافذ کرے، لیکن اجتماعی طور پر جو عذاب نہیں آ رہا ہے، اس کی مرادیں، اس کی شکلیں، اس کے اسباب مختلف انداز کے ہوتے ہیں، مختلف طریقوں سے اللہ تبارک و تعالی عذاب دیتے ہیں۔ کیوں؟ اللہ کا مقصد یہی ہے کہ میں نے اپنے بندوں کو پیدا کیا ہے صرف اپنی عبادت کے لیے، کیا وہ میری نافرمانی کرے، کیا وہ میری ناشکری کرے؟ اللہ تبارک و تعالی پارے 29 میں یہ بیان کرتے ہیں، میں نے تجھے زندگی بخشی، میں نے تجھے وقت دیا، چاہے تو میری عبادت کر، چاہے میری نافرمانی کر، مجھے اس سے کوئی واسطہ نہیں۔ کل قیامت کے دن میں تیرا وقت پوچھوں گا، میں تجھ سے سوال کروں گا اس وقت کے بارے میں جو زندگی میں نے تجھے دی ہے، جو وقت میں نے تجھے دیا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالی بندوں سے مخاطب ہو کے یہ فرماتے ہیں کہ میں نے تجھے وقت دیا ہے، کیا تو نے اس میں میری عبادت کی، کیا تو نے نماز پڑھا، نمازوں کی پابندی کی، کیا تو نے زکوٰۃ ادا کیا، کیا تو نے حج ادا کیا؟ اللہ تبارک و تعالی اس طرح امت کی
اس طرح اپنے بندوں کے گردن پکڑ کر کل قیامت میں سوال کریں گے. کیوں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں کو وقت بھی دیتے ہیں، مہلت بھی دیتے ہیں، اسباب بھی دیے ہیں، لیکن ہم ہیں کہ اس کی ناقدری کرتے ہیں، اس کی ناشکری کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان رکھنا، اس کے احکام پر عمل کرنا، اس کے لائے ہوئے اس پیغام پر، بھیجے ہوئے اس پیغام پر عمل کرنا، اپنی زندگی میں لانا ایک اہم مقصد ہے. ورنہ اس کے بغیر کوئی چارہ کار نہیں ہے. ورنہ تو پھر ہمارے اور غیر مسلموں میں کیا فرق رہے گا؟ ہمارے اور کرسچنوں میں کیا فرق رہے گا؟ ہمارے اور یہودیوں میں کیا فرق رہے گا؟ اگر اللہ کی دی ہوئی کتاب پر، نازل کی ہوئی کتاب پر، بھیجی گئی ہوئی کتاب پر اگر ہم عمل نہیں کریں گے، اس پر زندگی بسر نہیں کریں گے، اس کے مطابق اپنی زندگی کو بسر نہیں کریں گے، میرے دوستو کوئی چارہ کار نہیں ہوگا سوائے عذاب الہی کے. کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ جتنے رحیم ہیں، جتنے کریم ہیں، اسی طرح جبار بھی ہے. اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ جبار بھی ہے، انتقام بھی لینے والے ہیں. میرے دوستو اتنے واسطوں کے ذریعے سے، اتنے پیغمبروں کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن کریم بھیجا. اللہ کے آخری نبی کو آخری کتاب دے کر آخری امت کے لیے قرآن ایک مقدس جیسی کتاب ہم پر نافذ کی گئی، لیکن پھر بھی ہم اسے نافرمانی کے ساتھ، گستاخی کے ساتھ اس کا ادب احترام، ہمارے اندر اس کا لحاظ، اس کا پاک و سلوک ختم ہو چکا. اس پر جس طرح عمل کرنا چاہیے، اس پر جس طرح عمل پیرا ہونا چاہیے، اس طرح ہماری زندگیوں میں عمل نہیں ہے. ہماری زندگیاں اتنی غفلت، اتنی لاچاری کے ساتھ گزر رہی ہے کہ بارہا ہماری زندگیوں میں شب قدر آ رہا ہے، مبارک راتیں آ رہی ہے، رمضان کے مہینے آ رہے ہیں، اچھے دن آ رہے ہیں، جمعے کے مبارک دن آ رہے ہیں، لیکن پھر بھی جمعہ جیسے مبارک باتوں میں، یعنی جمعہ کے دن ہم باتیں سن لیتے ہیں، شب قدر میں ہم باتیں سن لیتے ہیں، لیکن پھر بھی ہماری زندگی اسی طرح ہے. میرے دوستو ایک معمول بن گیا ہے سننا سنانا، بس جتنا سنے مسجد میں چھوڑ کے چلے گئے. بھائی آپ لوگ کو اگر بات کرنا ہے، مسخرہ پن کرنا ہے، باہر چلے جاؤ. قرآن و حدیث کی باتیں بتلا رہا ہوں میں، جب سے دیکھ رہا ہوں آپ حضرات کو. سننا ہے غور و فکر سے سنیے، ادب و احترام سے سنیے، ورنہ باہر چلے جائیے. نہ ایک کتاب قرآن کا یہ پیغام، نہ میری کتاب ہے، نہ میرے گھر والوں کی کتاب ہے، بلکہ اللہ کا پیغام سنا رہا ہوں. نہ ٹیک لگانے کی اجازت ہے. پارے 28 میں اللہ تبارک و تعالیٰ بیان کرتے ہیں جب تمہارے درمیان میں کوئی دینی مجلس ہو، آپس میں مل جاؤ، سلوک کے ساتھ، حسن سلوک کے ساتھ، محبت کے ساتھ قریب قریب ہو جاؤ. اللہ تبارک و تعالیٰ یہ پیغام دیتے ہیں. اسی لیے میرے دوستوں گزارش کرتا ہوں، جو لوگ ٹیکا لگائے ہوئے ہیں، جو لوگ کرسی پر بیٹھنے کے قابل ہے وہ لوگ کرسی پر بیٹھے، جو لوگ محتاج نہیں ہو محتاجی کے ساتھ پیچھے بڑھے. میرے دوستوں بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ بے شمار نعمتوں سے ہمیں نوازا ہے، پھر بھی ہم اس کی ناقدری کرتے ہیں، نافرمانی کرتے ہیں. کبھی ہمیں قرآن کریم سننے کا شوق نہیں، کبھی ہمیں قرآن کریم پڑھنے کا جذبہ، تڑپ، طلب ہمارے اندر نہیں ہے. کیوں؟ کس وجہ سے؟ یہ ماں باپ کی تربیت. جس طرح ماں باپ کی اچھی تربیت ہوتی ہے، ماں باپ جس طرح اپنی اولاد کو سنوارتے ہیں، سدھارتے ہیں، سکھلاتے ہیں، اچھے اخلاق بناتے ہیں کہ میری اولاد کا ٹارگٹ یہ ہے، میری اولاد اتنی اچھی ہونا چاہیے، میری اولاد کے اندر اتنے اچھے اخلاق آنا چاہیے، میری اولاد لوگوں کے اندر اتنا نام کمانا چاہیے. اس طرح کا جب جذبہ، اس طرح کی جب تڑپ ماں باپ کے اندر ہوتی ہے تو ماں باپ ضرور اپنی اولاد کو سنوارتے ہیں، سدھارتے ہیں، اخلاق سکھاتے ہیں، بری باتوں سے روکتے ہیں، بری اخلاق سے روکتے ہیں، بری گفتگو سے روکتے ہیں. جب بچہ گالی دیتا ہے تو اسے روکتے ہیں، اور ماں کہتی ہے کہ بیٹا جھوٹ نہیں کہنا، باپ کہتا ہے کہ بیٹا غیبت نہ کہنا کیونکہ غیبت بڑا گناہ ہے. اس طرح کا آداب، اس طرح کے احکام اگر ماں باپ سکھلائیں گے تو میرے دوستو ضرور اس دنیا میں، اس کائنات میں، اس مسلمانوں کے اندر تبدیلی آئے گی، انقلاب آئے گا. ورنہ ان مسجدوں سے کوئی ملنے والا نہیں ہے. مسجدوں میں جمعہ آ رہے ہیں، مسجدوں میں شب قدر آ رہے ہیں، بیان سن لے رہے ہیں، لیکن کوئی فائدہ نہیں.
جتنا سن رہے ہیں مولوی صاحب جتنا بھی بولے یہیں پر چھوڑ کر چلے جائے. ایک کان سے سننا ایک کان سے چھوڑنا اس سے کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوگا. میرے دوستو اگر اپنی زندگیوں میں اپنی اولاد کی ترقی دیکھنا چاہتے ہو, اپنی زندگیوں میں اپنی اولاد کو اچھا دیکھنا چاہتے ہو, اچھے اخلاق دیکھنا چاہتے ہو, تو سب سے پہلے ایک اچھے حافظ کی ایک اچھے عالم کی اس کی صحبت حاصل کرانا چاہیے. کہ کہہ دینا کہ میرے کم از کم باپ اگر کتنا بھی غریب ہو لیکن کم از کم 50 روپے, لیکن 50 نہیں تو مولوی صاحب سے ریکویسٹ کرنا, صاحب میرے پاس تو پیسے نہیں ہیں, پڑھا تو نہیں سکتا ہوں, لیکن صاحب قرآن کی آیات ہے, قرآن کی تفسیر ہے, اچھی باتیں ہیں, قرآن میں اس سے بڑھ کے اور کیا ہو سکتا. لوگ انجینئر بن رہے ہیں, ڈاکٹرز بن رہے ہیں, بڑے بڑے آفیسرز ہو رہے ہیں, لیکن ان کے اندر اخلاق نہیں, ان کے اندر کردار نہیں, ان کے اندر رہن سہن کا معاملہ نہیں, ان کے اندر لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ نہیں, ہمدردی نہیں. ڈاکٹر ہوتے پر لوگوں کے پاس سے لوٹنے کے عادی بن چکے ہیں. اس طرح کے جو ہمدردی ہوتی ہے وہ ہمدردی, وہ غمخواری, وہ لوگوں کی محبت صرف قرآن و حدیث سے ملتی ہے, ماں باپ کی تربیت سے ملتی ہے. ماں باپ کو چاہیے کہ اپنی اولاد کو ڈاکٹر بنا لے, انجینئر بنا لے, پروفیسر بنا لے, سائنٹسٹ بنا لے, چاہے کچھ بھی بنا لے, لیکن